مارچ کی 29 تاریخ ہے سن 26 کی، غزل نمبر ہے 301۔ ایک شعر صرف میر صاحب نے چنا ہے اس غزل کا، اب فاروقی صاحب نے چنا ہے اس غزل کا۔ اگر انہوں نے ایک شعر سنا ہے تو اس شعر میں کوئی تو بات ہوگی۔ ہم نے خوب غور کیا، اس پہ بات کریں گے کہ ہمارا کیا خیال ہے، پھر بات کریں گے فاروقی صاحب کا کیا خیال ہے، اور کن اشعار کی بعض گشت ہے اس میں مزید۔ اور لیکن اس سب سے پہلے وہ جو 7 اشعار ہیں وہ سب تو نہیں، لیکن اس میں کم از کم 3 ایسے جو میں ریزسٹ نہیں کر سکا، وہ میں نے کہا میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ تو پہلے وہ 3 شعر پڑھوں گا، پھر جو فاروقی صاحب نے چنا ہے شعر وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ سن لیجئے۔ کیسی وفا و الفت کھاتے ابس و قسمیں، مدت ہوئی اٹھا دیں تم نے یہ ساری رسمیں، ساون تو اب کے ایسا برسا نہیں جو کہیے، روتا رہا ہوں میں ہی دن رات اس برس میں۔ کیا بات ہے، ایسی زیر زبر چکے ہوئے ہوتے ہیں نا، چولہے بیٹھی ہوتی، کمال ہو جاتا ہے۔ ساون تو اب کے ایسا برسا نہیں جو کہیے، اتنی اردو کی خوبصورتی، اس میں پیار ہے۔ آئے روتا رہا ہوں میں ہی دن رات اس برس میں، جہاں کہا ایسے نالے لوہے سے تو نہ ہوں میں۔ یہ یونیک کے ساتھ اس طرح سے لوہے کا استعمال کرنا ہم نے چھوٹی موٹی جو شاعری پڑھی کبھی نہیں سنا۔ اور دیکھیے کس سے ملا رہے ہیں، جہاں کہا ہے ایسے نالے لوہے سے تو نہ ہوں میں۔ کتنا معنی یہاں پہ آ گیا لوہے میں، کہ لوہے جیسی سخت چیز سے بھی نہ ہوں میں۔ بیتاب دل کو سوکھا رکھا ہے کیا جرس میں، کیونکہ وہ جرس جو ہے جس سے کارواں کی گھنٹی بجتی تھی وہ لوگ، بھائی کمال، بھائی واہ 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 واہ۔ بیتاب دل کو سوکھا رکھا ہے کیا جرس میں، جو ایسی آواز آ رہی ہے اس کی، اور اس کی جو پیراڈاکس ہے وہ کتنی عمدہ ہے لوہے کی۔ اب جو شعر میر صاحب نے فاروقی صاحب نے چنا ہے اس کا، وہ سن لیجئے صاحب، اور ہمارے ذہن میں فوراً کیا آیا، اور میں حیران ہوں کہ فاروقی صاحب نے وہ چیز نہیں کی۔ وہ ہے شعر کہ اب لاغری سے دے ہیں ساری رگیں دکھائی، پر عشق بھر رہا ہے ایک ایک میری نس میں۔ تو یہ شعر پڑھتے ہی مجھے اپنی ایک پسندیدہ ایک اسکلپچر جو ہے وہ، اور اس کا پوسٹر میں نے بہت عرصے اپنے کمرے میں لگائے رکھا تھا جب میں 20-22 سال کا تھا۔ میں اس کو سمجھتا اسٹارونگ بدا، لیکن وہ ہے دا فاسٹنگ بدا۔ اور وہ پھر ہمارے جو آرٹ والے دوست وغیرہ ہیں، ہم نے خود پڑھا، انہوں نے بتایا کہ یہ بڑا ہی ایک سیمینال پیس ہے، جو سب کو معلوم ہے 1894-95 میں یہ کھدائی میں نکلا تھا۔ یہاں اٹک کے پاس ایک گاؤں ہے سرکی، بارکزئی ٹرائب کا گھر ہے، وہاں سے نکلا تھا، انگریزوں نے نکالا تھا، اور وہ جناب ہمارے لاہور میوزیم میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اس میں لارڈ سدھارتھا کی وہ بیٹھے ہوئے اپنے لوٹس پوز میں، اور ان کی جو پیچھے کی جو رگیں ہیں غریباں کی ستارے ہو گئی ہیں، ایسے بھی وہی مجھے یاد آتا ہے، اور وہ ان کی جو پیچھے اسپائنل کارڈ ہے اس سے لگی ہوئی، اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ بہت کمال کا وہ اسکلپچر ہے۔ تو اب لاغری سے دے ہے ساری رگیں دکھائی، پر عشق بھر رہا ہے ایک ایک میری نس میں۔ کہتے ہیں کہ وہ کہتے نہیں ہیں بلکہ ہے جو گریکو گندھارن آرٹ کا ایک پہلا وہ یعنی مثال ہے وہ اس کی۔ تو ہمیں صاحب وہ یاد آیا سب سے پہلے کہ وہ کیسے، یعنی ایک طرح کا عشق بھی وہی ہے، میڈیٹیشن کا بھی ہے وہی قصہ، اور ریننسیشن بھی ہے اس میں، سب چیزیں ہیں اس میں۔ اور یہ کہ عشق جو ہے آپ کو، اور جو بیلنس جو زندگی کا دیتا ہے، وہ ایکوزیشن سے نہیں آتا بلکہ ریننسیشن سے آتا ہے، یہ ہے اس میں ایک بات۔ اب یہ کیا کہیں، اچھا ایک دو چیزیں اور جو آئیں اس سے ہمیں، کہ اب لاغری سے دیں ساری رگیں دکھائی، پر عشق بھر رہا ہے ایک میری رسم۔ ایک بہت عرصہ پہلے ان کی عسکری صاحب کی جو کتاب پڑھی تھی ہم نے، روایت وغیرہ کیا ہے، اس میں انہوں نے ٹرن می آف، کیونکہ انہوں نے ذوق کو بڑا شاید ثابت کرنے کی کوشش کی تھی غالب سے۔ اس میں غالب کا ایک شعر انہوں نے رکھے جو کہ بہت مشہور ہے، رکھا تھا کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ کہ یعنی وہ چیز جو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے، وہ جو لمحہ ہے، وہ اس کو میر صاحب نے بھی کیا ہے، گرفت میں لائے، اور یہاں پہ غالب لائے ہوئے ہیں کہ وہ جو پھانس اگر نکل جائے تو وہ دم ہی نکل جائے گا،
لیکن وہ درد بھی ہے، اس سے تکلیف بھی ہے. تو ذوق کا جو انہوں نے شعر رکھا تھا وہ مجھے یاد ہے جب سے. اور مجھے کیونکہ سب سے پہلے یہ لفظ میں نے کبھی نہیں سنا تھا، خدنگ، کہ خدنگ کا مطلب ہوتا ہے تیر کا، کہ خدنگ یار میرے دل سے کس طرح نکلے کہ اس کے ساتھ ہے اے ذوق میری جان لگی. خدنگ کا لفظ میں نے استعمال ہوتا اور کہیں نہیں دیکھا، اس کے اس زمانے میں شاید زیادہ ہوتا ہوگا. اب جناب فاروقی صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، پھر آگے چلیں گے اس کو لے کے، کہ اس مضمون کو دیوان پنجم میں دہرایا ہے. تن زرد و لاغر میں ظاہر رگے ہیں مگر تن زرد لاغر میں ظاہر رگے ہیں، بھرا ہے مگر عشق ایک ایک نس میں. یہاں وہ بات نہیں جو زیر بحث شعر میں ہے. مصرع اولیٰ میں الفاظ پوری طرح کارگر نہیں ہیں، یعنی تن زرد و لاغر میں ظاہر رگے ہیں کیوں نہیں ہے پوری طرح کارگر. ہمیں تو لگ رہا ہے مصرع ثانی میں بھی عشق بھرا ہے، اتنا مؤثر نہیں جتنا عشق بھر رہا ہے. ہاں یہاں ایک پوائنٹ ہے، مؤثر ہے. دونوں شعر بہرحال میر کے مخصوص طرز فکر اور اسلوب کی نمائندگی کرتے ہیں. مصرع اولیٰ میں مشاہدہ واقعات سے بھرپور ہے، اس لیے شعر مبالغے پر مبنی ہونے کے باوجود روزمرہ کی زندگی سے قریب معلوم ہوتا ہے. مصرع ثانی کا پیکر تو پوچھنا ہی کیا، اس قدر محاکاتی اور محسوس طریقہ کا پیکر صرف شیکسپیئر کے یہاں مل سکتا ہے. محاکاتی اور محسوس طریقہ، اس کی یعنی امیجری سادے لفظ میں، اور ریٹورکل ٹرم جو ہے اس کی گریک میں، جس کو میں شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، وہ ہے اس کی پروننسیشن ہے انرگیا، لیکن اس کی پروننسیشن ہے ENARGEIA. بہت امپورٹنٹ ہے پڑھنے کے لیے. ریٹورکل ڈکشنری میں یہ ملتا ہے، ادروائز نہیں ملتا یہ لفظ، لیکن کیونکہ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا تو یہ بڑا اہم تھا. جیسے وار اینڈ پیس وغیرہ جب پڑھا تو دو دو تین تین صفحے تک ٹالسٹائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کی نال سے برف کیسے اڑی اور اس کی پتلون پہ لگی اور وہ گدلا ہو گیا یہ وہ. تو ایسے لگتا ہے کہ جو یہ کوالٹی ہے پروز کی بھی، شاعری کی بھی، ریٹرک اینڈ پوئٹکس میں ایرسٹاٹل نے بھی اس کو استعمال کیا ہے کہ جس سے کہ شعر میں یا پروز میں جان پڑ جاتی ہے. اور اردو میں اس کو کہتے ہیں محاکاتی اور محسوس سطح کا پیکر صرف شیکسپیئر کیا ملتا ہے. ویسے کنٹیلین صاحب جو تھے، ان کی جو کتاب تھی انسٹیٹیوشیو اوریٹوریا، جو ہم نے پڑھی تو نہیں تھی لیکن سرسری دیکھا ویکھا تھا، فرسٹ سینچری AD کے تھے صاحب، اور جن کے آگسٹین اور مونٹین وغیرہ سب ان کو اپنا استاد مانتے تھے. انہوں نے بھی اس کو شاعری کی ایک بہت بڑی صفت قرار دیا تھا. تو کہتے پہلے مصر میں دکھائی دینے والی رگوں کا ذکر کر کے پیکر پشت پناہی بخشے ہے اور مناسبت الفاظ بھی پیدا کر دی ہے. دوسرے مصر میں پیکر اس قدر زبردست ہے، یعنی امیجری وہی انرگایا، پر عشق بھر رہا ہے ایک ایک میری نس میں. سچی بات ہے، نظر آ جاتی ہے چیز کہ معنی کا بھی حق ادا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی میر نے معنی کی ایک اور تہ رکھ دی ہے. پر عشق بھر رہا ہے میں لفظ پر کے باعث تو مفہوم اور پیدا ہو گئے. اگرچہ میں خود لاغر اور نقیش ہو گیا ہوں، لیکن میری رگ و پے میں عشق کی قوت بھری ہوئی ہے. اگرچہ میں لاغر اور نزار ہوں لیکن عشق مجھے نہیں چھوڑتا. گویا یہ رگیں جو دکھائی دے رہی ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ان میں خون کی جگہ عشق بھرا ہوا ہے. عشق بھر رہا ہے میں بھی کئی معنی ہیں. عشق بھرا ہوا ہے، عشق بھر کے رہ گیا ہے، عشق لمحہ لمحہ ان رگوں میں بھرتا جا رہا ہے. عشق کوئی ذی روح ہے جو بالا ارادہ میری رگوں میں بھرتی چلی جا رہی ہے. بھرا ہے عشق میں معنویت بھی ہے. خیالی مضمون اور واقعی مضمون، نازک خیالی، معنی آفرینی، ان چیزوں میں فرق دیکھنا ہو تو میر کے مضمون سے مشابہ مضمون پر مبنی مومن کا یہ شعر سنیے. مجھے بہت پسند آیا، بہت مزہ آیا، میں نے پہلے نہیں سن رکھا تھا. درد ہے جاں کے عوض ہر رگو پے میں ساری. درد ہے جاں کے عوض، وہی والی بات، یعنی اس کی جگہ. درد ہے جاں کے عوض ہر رگو پے میں جاری. ساری میں جاری اور ساری کی وجہ سے جاری کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ساری اسی مطلب میں ہے کہ چل رہا ہے، جاری ہے، جاری ساری ہے. درد ہے جاں کے عوض ہر رگو پے میں ساری. چار اگر ہم نہیں ہونے کے جو درما ہوگا. یہ کتنی مزے پیار کی اردو کے، ہم نہیں ہونے کے
چار اگر ہم نہیں ہونے کے جو درما ہوگا، اگر اس کا علاج ہوگا تو گئے، اگر ہوش میں آئے تو میری جان گئے ہم. وہ کس کا؟ سیف الدین سیف کا شعر ہے. کس کا؟ اب اور ہی عالم ہے جہاں کا دل ناداں، اب ہوش میں آئے تو میری جان گئے ہم. بہت اعلیٰ، بہت مزے کا. اس کا داغ کا بھی شعر یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے، کہ کب نکلتا ہے اب جگر سے تیر، یہ بھی کیا تیری آشنائی ہے. اس میں ایک اور خوبصورتی ہے، لیکن خوب شعر ہے. مومن کا شعر بہت خوب ہے، لیکن اس میں معنی کی تہ نہیں اور مضمون میں روزمرہ زندگی کی کیفیت نہیں. مومن کا خیال بہت نازک ہے اور مصرع ثانی میں ایجاز اس قدر ہے کہ بیان میں بے حد برجستگی پیدا ہو گئی ہے. ایجاز یعنی ایلوکوینس، بلاغت، ایلوکوینس، کم الفاظ میں بڑی بات کہنا. ہم نے تو ان چیزوں کو زیادہ نہیں پڑھا، لیکن استادوں سے سنا ہے کوئی کئی قسم کے ایجاز ہوتے ہیں، ایجاز قصر اور ایجاز حذف، لفظ نکال کے، جس کو ہم انگریزی میں ایلیژن بھی کہتے ہیں کئی دفعہ. خیر اس میں اس وقت کیا جانا، لیکن مصرع ثانی میں ایجاز اس قدر ہے کہ بیان میں بے حد برجستگی پیدا ہو گئی ہے. پڑھتے ہیں جی کیا ایجاز؟ وہی چار اگر ہم نہیں ہونے کے جو درما ہوگا. مومن کا مضمون فارسی شعراء پر یعنی مبنی ہے، مثلا نظیری، یعنی کہ روایت ہے فارسی میں اس مضمون کو کرنے کی. نظیری کا شعر فارسی میں پڑھ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں اگر زیر زبر اونچا نیچا کر دیا. گویا تو بروں می روی السینہ وگرنہ، میرا خیال ہے ٹھیک پڑھ دیا مصرع. گویا تو بروں می روی، گویا تو بروں می روی السینہ وگرنہ، جاں دادن کس این ہما دشوار نہ باشد، جہاں دادن کسیں ہما دشوار نہ باشد. یہ دوسرا تھوڑا بہت سمجھ بھی آ رہا ہے. اس کے معنی کہ ایسا لگتا ہے گویا تو ہمارے سینے سے نکلا چلا جائے ہے، ورنہ جان دینا کوئی ایسی مشکل بات نہیں. ہم جان دے دیتے، لیکن فکر یہ ہے کہ اگر جان دی تو آپ نکل نہ جائیں. واہ واہ، مزے کی بات ہے. نظیری کے یہاں کیفیت کی جو شدت ہے وہ مومن کے یہاں نہیں، وگرنہ دونوں کے مضمون کی منطق ایک ہی ہے. میر کا مضمون سراسر تبادات ہے، اور سب باتوں کے ساتھ ساتھ اس میں غرور اور مباحات کا پہلو بھی ہے. یعنی مباحات یعنی سیلف پریز، نارسسزم بھی کہہ لیں تھوڑا بہت، کہ غم نے جسم کو سب گھلا کر نزار کر دیا، سب کچھ پگھل کر بہہ گیا، لیکن عشق ہمارے نظام جسم سے نہ نکلا. شراب یہ دوسری منشیات جب انسان پر حاوی ہو جاتی ہیں تو منزل آ جاتی ہے جب ذہن کی نہیں بلکہ جسم کی ضرورت بن جاتی ہے. یعنی غذا ملنے نہ ملنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن جس نشے کی عادت ہے وہ نہ ملے تو جسم کام نہیں کرتا. میر کے شعر میں بھی عشق صرف ذہنی کیفیت نہیں بلکہ نظام میں جسم کی ضرورت بن گیا. اب فاروقی صاحب نے ایک واقعہ آگے اور لکھا ہے جو کہ اتنا غیر ضروری تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال اس سے زیادہ یوزفل، یعنی اس سے زیادہ ریلیونٹ جو تھا وہ جو میں نے فاسٹ اینڈ بدا والا اسکلپچر کا جو ذکر میں نے کیا تھا اس کا وہ کرتے. لیکن یہ فاروقی صاحب نے غالباً یہ پینٹنگ خود دیکھی ہے اس لیے ان کو یاد آ گئی. کہنے لگے جہانگیر کا درباری اور مشہور شاعر عنایت خان آشنا وفات 1618 آخری وقت میں اس قدر نقی اور لاغر ہو گیا تھا کہ بقول جہانگیر اس کی ہڈیاں تک گل گئی تھیں. یہ میں نے بھی گوگل کر کے ان صاحب کی تصویر دیکھی. افیون اور شراب سے کثیر شغف کے باعث عنایت خان آشنا کی حالت اس درجہ سقیم ہو گئی تھی کہ جہانگیر کو یقین نہ آتا تھا کہ وہ شخص اس قدر کوئی شخص گھل سکتا ہے. اس نے اپنے ایک مصور غالباً بشن داس سے، غالباً انہوں نے لکھا لیکن یقیناً ان کو پتا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہے اور یہ مشہور بات بشن داس سے آشنا کے آخری وقت کی جو تصویر بنوائی ہے اس میں آشنا محض استخوان اور پوست کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے. پرنسس میں لکھتے ہیں یہ تصویر بوسٹن میوزیم میں ہے. اس کے برخلاف اسی عنایت خان آشنا کی ایک تصویر جو موت سے 3 سال قبل کی ہے وکٹوریا اور البرٹ میوزیم لندن میں، اس میں عنایت خان مردانہ حسن و وجاہت کا اعلیٰ نمونہ نظر آتا ہے. میر کو مصوری سے دلچسپی تھی، اس لیے عجب نہیں کہ وہ عنایت خان آشنا کی تصویر مرگ سے واقف رہے ہوں. اس زمانے میں اتنے کمیونیکیشن تھا نہیں کہ میوزیم میں میر صاحب جا رہے ہیں انہوں نے تصویر دیکھی ہو تو، لیکن ہو بھی سکتا دیکھا ہو. اور ظاہر ہے وہ جو ہے بدھا والی میر صاحب تو نہیں دیکھی تھی، لیکن فاروقی صاحب کو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگی، میر صاحب کے مان میں ہوئی نہیں تھی وہ. تو بس صاحب بہت مجھے مزہ آیا اس شعر کا، اور اس کی جو یہ جو جان لگی ہوئی ہے نا
کہ اگر خدنگ یار میرے دل سے کس طرح نکلے، یعنی جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے وہی زندہ رہنے کا باعث بھی ہے، اور وہ اگر نکل گئی تو جان ہی گئی۔ اس پیراڈاکس میں زندگی گزر گئی۔ بے پناہ عمدہ شیخ صاحب، باقی باتیں آئندہ۔